اور اٹھنے کی بھی جگہ تھی، لیکن امام نے کہہ کے کہا کہ اس زندان کو تبدیل کر دیا جائے، کیونکہ اس کے ساتھ ناچ گانے کی آواز آتی تھی۔ امام نے کہا کہ میں اس زندان میں رہ نہیں سکتا ہوں۔ پھر انہوں نے امام موسی کاظم کو باندھا، جو تاریخ میں لکھا ہوتا ہے روایتوں میں، اور امام کو جو اونٹ کے پشت پہ باندھ کے رکھا گیا اور اس کے اوپر جو گٹھڑیاں رکھ دی گئی، چھپا کے امام کو لے کر آئے۔ باب الحوائج 14 سال کی قید ہے اس مولا کی، جس کا رضا جیسا باب الحوائج بیٹا، اور کچھ لوگ زیارت کرنے جائیں گے اور کچھ لوگ اتنے بلند و بالا امام رضا کو دیکھ کے آئے تھے۔ اس مولا کی غربت کا یہ عالم ہے کہ امام کو گٹھڑیوں کے نیچے چھپا کے لے کے آیا گیا کہ باب الحوائج امام موسی کاظم۔ جو دوسرا زندان ہے جہاں پر امام مقیم رہے ہیں اور وہیں پر امام کی شہادت بھی ہوئی ہے، وہ زندان کی یہ حالت تھی، کہتے ہیں حالت رکوع میں امام موسی کاظم رہتے ہیں۔ امام موسی کاظم جب حالت رکوع میں رہے تو فقط حالت رکوع کے لیے وہ کنجسٹڈ ایریا نہیں ہے امام کا۔ جب آپ نے جانا ہے تو آپ نے دردوں کا پرسہ دینا ہے، پہلے درد زہرا کا پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں، پھر مولا کوئی پہلی دفعہ آیا، کوئی دوسری دفعہ آیا، ہم تو بعد کربلا اب آئے ہیں تو ہم کربلا کا پرسہ دیں گے، سکینہ کے تماچوں کا پرسہ دیں گے۔ اس زندان میں یہ تھا، روایت کہتی کہ اس دیواروں کے ساتھ بڑی بڑی لوہے کی میخیں لگی ہوئی تھیں۔ امام اگر کوشش کرتے تھے ہلنے کی تو وہ میخیں امام کے جسم میں پیوست ہو جاتی تھیں، اور پھر اتنا معمولی کوانٹٹی کا کھانا امام کو دیا جاتا تھا کہ وہ جو وہاں کا رکھوالا تھا، جو سپاہی رکھا گیا تھا، وہ کہتا تھا کہ آخری وقت میں جب موسی کاظم رکوع اور سجدے کرتے تھے تو اس وقت میں پتہ نہیں لگتا تھا کہ یہاں اس چادر کے نیچے کوئی معلوم ہے موجود یا نہیں ہے، اتنا وجود امام کا لاغر ہو چکا ہے۔ پھر ان لوگوں نے ہمیشہ کی طرح سازشیں آل محمد سے جو کی ہیں، بس یہ اپنے کرداروں میں اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے، تو انہوں نے ایک رقاصہ کو امام کے قید خانے کے اندر بھیجا، امام موسی کاظم کے۔ کہتے ہیں کہ وہ ایسی ناچنے گانے والی عورت تھی، لیکن جب امام کے قید خانے میں آئی صبح کے وقت، جب سپاہی سارے وہاں پہنچے، انہوں نے کہا کہ امام کو یہاں سے دیکھو کہ برداشت کا امتحان لیا جا رہا تھا۔ جب دیکھا تو وہ جو رقاصہ تھی، فحاشہ عورت تھی، وہ سجدے کے اندر گری ہوئی تھی۔ امام نے ایسی تبلیغ کی تھی کہ ہمارے کرداروں میں جہاں جو کمی ہے یہ وہ دروازے اسے مکمل کامل اکمل بنا دیتے ہیں، جہاں پر جو بھی مائنس پلس ہوتا ہے اسے وہ سیٹنگ کر دیتے ہیں، کیونکہ اس دروازے کی رونق اور اس دروازے کا مقصد ہی یہ ہے۔ پھر امام کو پوروں میں زہر دے کے روایت کہتی ہے اور